حسن علی یاری آقا، یہ جو سوالات ہیں ہمارے، یہ سوالات ہیں غیبت صغریٰ کے متعلق، کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اکثر جو ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو ہے اپنے 4 نائب رکھے تھے۔ آپ کا کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کا کیا عقیدہ؟ جی میں اسی لیے تو سوال کرنا چاہ رہا ہوں نا، آپ کا کیا عقیدہ؟ کیا میں اسی لیے تو سوال کر رہا ہوں، آپ منکر ہیں غیبت صغریٰ کے یا مقر؟ میں غیبت صغریٰ کا منکر نہیں ہوں، اللہ معاف کرے۔ نواب ارواح کا آپ مقر ہیں یا نواب ارواح کا آپ منکر ہیں؟ میں وہی تو جاننے کے لیے سوال کر رہا ہوں نا۔ اچھا، آپ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے؟ آپ کو دیکھیں، ایک دفعہ خالی ذہن ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا نا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ منکر ہوتا ہے۔ آپ اس مسئلے میں جاہل ہیں یا منکر ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک میں ان کو وکلا مانتا ہوں، میں نائب نہیں مانتا۔ صحیح، اوکے، جزاک اللہ۔ تو اب میں یہ سوال کرنا جو چاہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں سوال کروں۔ حکم کریں۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے، وہ جو نائب بنایا تھا وہ کس لیے بنایا تھا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ بسم اللہ۔ تو وہ انہوں نے امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ثقہ ہیں، جو یہ فرمائیں وہ میرا فرمان ہے، اور جو یہ کہہ دیں میرا حکم ہے۔ تو یہ شیعوں تک ان کے اقوال اور ان کے احکامات کو پہنچانے کا، اور شیعہ حضرات بھی وہ امام علیہ السلام کے زمانے میں، امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر امام زکی عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ان سے احکام لیتے تھے، ان کے تھرو امام علیہ السلام سے احکام لیتے تھے، اور اپنے ہدایہ وغیرہ بھی، خمس وغیرہ بھی امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ایک باب تھے، پہنچنے کا ایک طریقہ تھا، ایک وسیلہ تھا کہ امام علیہ السلام، چاہے امام ہادی علیہ السلام ہو، امام عسکری علیہ السلام ہو، اور ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے کا طریقہ یہ تھا، کیونکہ ان تک رسائی ممکن نہ ہوتی اکثر اوقات، تو ان کے ذریعے ان تک رسائی ہوتی ہے۔ جی، تو اس کے مطلب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو نس ہے وہ ہے ان کے لیے سکہ اور امین ہونے کی۔ تو اگر یہی نس کسی اور کے لیے بلا ریب جی، اگر یہی نس کسی اور کے لیے ثابت ہو تو کیا وہ بھی نائب ہوں گے امام علیہ السلام؟ وہ دکھا دینا، اگر اس طرح کا ہے، اگر اس طرح کا نس ہے وہ آپ دکھائیں، اگر ہم دیکھیں گے بھائی اس طرح تو نہیں۔ دیکھیں نا، شیعوں کا دیکھیں، شیعوں کا اجماع ہے، یہ امام علیہ السلام کے وکلاء ہیں، یہ نواب ہیں، امام علیہ السلام کے ابواب ہیں یہ۔ اس کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی تھا ایسا، میں منع نہیں کرتا کہ دوسرے افراد بھی تھے ایسے، لیکن وہ کم تھے، قلیل تھے، مختلف ادوار میں تھے، ایسے افراد گزرے ہیں۔ لیکن جو غالی ہیں، جو نمیری ہے، شلمغانی وغیرہ ہیں، وہ ملعون تھے، وہ کافر تھے، وہ نواب نہیں تھے، ان پر تو جلانت ہے صبح شام۔ جی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً جو آپ نے ابھی نص پیش کی کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو نص ہے، جو ان دو حضرات کے لیے موجود ہے، تو اگر یہی عین بعین یہی الفاظ جو ہیں کسی اور شخص کے لیے ہوں تو یقیناً آپ نے بھی کہا کہ ہاں وہ بھی اس طرح کے موجود ہیں۔ نہیں، یہ نص کو دیکھنا ہوگا کہ نص کیا ثابت کرتی ہے نا، تو ان کے لیے تو ایک نص تو نہیں ہے، ان کے لیے مختلف نصوص ہیں، ان کے لیے اور بھی نصوص ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو نص میں لکھا ہے وہی، جو دیکھیں جو شخص کے لیے جو نص ہے وہ اسی کے لیے ثابت ہوگا، جو نص میں لکھا ہے وہ اسی کے لیے وہ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس سے اضافہ ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کسی اور کے لیے اگر نص ہے، وہ نص جو نص میں ہے، اگر نص صحیح ہے تو وہی اس کے لیے ثابت ہوگا۔ اگر کہا کہ یہ ثقہ ہے تو یہ ثقہ ہے، یا نہیں، اگر وہ بات کرنے دیں ان کو، اپنی بات ختم کرنے دیں۔ جی بولیں ہدایت صاحب۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، یہاں تک تو آپ نے کہا کہ مزید بھی ان کے لیے نص موجود ہیں، کیا وہ بتا سکتے ہیں کسی نصوص ہے ان کے لیے؟ تو میں ابھی کتاب آئے گا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں کتاب کا منتظر ہوں، آپ کو نصوص دکھائیں گے۔ نصوص ان کے لیے بہت، یہ جو نصوص ہیں یعنی کہ سکہ اور امین کے علاوہ، یعنی پہلے جو نائب ہیں عثمان بن سعید عمری ہوں، نہیں، سکہ اور امین کے علاوہ بہت زیادہ، سکہ اور امین کے علاوہ بہت زیادہ نصوص ہیں۔ آپ جو ہے نا، آپ انتظار کریں، میں آپ کو نصوص دکھا دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ ثقہ نہیں ہے؟ شک کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں ایجنڈا کیا ایجنڈا کیا ہے نا آپ کا؟ نہیں، یہ نائب نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، مشکل آپ کا کیا ہے؟ کس بات سے آپ کو پرابلم ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ یا کسی اور کو آپ نے نائب بنا دینا، کسی غالی کو آپ نے نائب بنا دینا، کیا چکر ہے؟
اپنا پلیز ایجنڈا تو بتائیں نا، کرنے دیں، اپنا عقیدہ تو بتائیں. میں ایجنڈا بتا رہا ہوں نا، موقع دیں، موقع دیں گے تو میں اپنا سن رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کروں. جی سن میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پہلے یہ کہا کہ میں ان کو وکلا مانتا ہوں اور سکہ اور امین وکلا کی لسٹ میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک، آپ وکیل مان لیں، وکیل مان لیں، ختم. جی اب میں آپ سے وہ نہیں ہے، آپ وکیل مان لیں. دیکھیں یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نصوص ہیں. جی دیکھیں مثلا یہ ہے، یہ کتاب ہے بحار الانوار. ایک منٹ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام، جلد نمبر ہے یہ 51. یہاں پر احوال سفراء، وہاں پر ان کے احوال ہیں، یہ صفحہ نمبر 343 ہے. اور یہ حدیث یہاں پر احادیث شروع ہوتی ہیں، اس حدیث کو ملاحظہ کریں. فأخبرني جماعة عن عبد الله بن جعفر الحميري حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد القمي دخلت على أبي الحسن علي بن محمد صلوات الله عليه في يوم من الأيام. میں داخل ہوا حضرت امام ہادی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ اقدس میں ایک دن. میں نے عرض کیا سیدی انا اغیب و اشہد، کبھی میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں، کبھی آپ کی خدمت میں نہیں ہوتا. ولا يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت، اور جب میں ادھر ہوتا بھی ہوں تو میں ہمیشہ میسر نہیں ہوتا کہ میں آپ کی زیارت نصیب ہو. فقول من نقبل، کس کی بات کو ہم مان لیں؟ جب آپ تک رسائی نہ ہو تو کس کی حکم کو مان لیں، کس کے فرمان پہ ہم عمل کریں؟ فرمایا وَأَمْرَ مَن نَتَمَثَّلْ، اور کس کے اوامر کو ہم اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے نا، نہ یہ کہ ایک راوی، صرف ایک راوی، بلکہ اس کے اوامر آپ نے فالو کرنا ہے. فقال لی صلوات اللہ علیہ هذا ابو عمرو الثقة الامین، یہ ابو عمرو ثقہ امین ہے. ما قاله لکم فعنی یقولہ، جو بھی وہ کہہ دے وہ میرا فرمان ہے. ما وہ ثقہ ہے اور امانت دار ہے، اور جو بھی کہہ دے آپ کو وہ میرا فرمان ہے. وما اداہ الیکم فعنی یؤدی، اور جو آپ تک وہ پہنچائے وہ مجھ سے پہنچا رہا ہے. تو یہاں تک سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک راوی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس کو ایک کمانڈر کی حیثیت سے، کہ جو بھی وہ فرمان دے دے آپ نے اتباع کرنی ہے، جو بھی وہ کہہ دے وہ میرا قول ہے. اور راوی نے بھی پوچھا تھا کہ کس کی حکم کو ہم مان لیں، یہ بات سننے کی ہے نا، کس کی فرمان کو ہم مان لیں. تو یہ صرف ایک راوی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک کمانڈر کی حیثیت سے، ایک نائب کی حیثیت سے ان کی حیثیت ثابت ہو جاتی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ابھی ثابت کیا ہے، یہی بات جو ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں بھی لکھی ہے، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی الغیبہ کے اندر لکھی ہے. لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا، شیخ طوسی کا قول ہے حدیث میں جو میں نے نقل کیا. جی تو یہاں پر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہی بات جو ہے سکہ اور امین کی، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہی بات تو مل رہی ہے دوسرے. اور سکہ امین تو بہت ساروں کے لیے ہے، سکہ امین کے لیے تو بہت ہے، جو الفاظ اور ہیں اس کا آپ کیا کریں گے؟ جی میں آگے بھی بتاتا ہوں نا، آگے بھی لکھا ہوا ہے اسی شیخ طوسی کی کتاب کے اندر ہے، اور اصول کافی کے اندر بھی ہے کہ امام علیہ السلام اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے سکات میں سے ہے، اور اس کا حکم میرا حکم، اس کی اطاعت میری اطاعت، اس کی نافرمانی میری نافرمانی. عاجز بن یزید کے بارے میں. تو اب یہاں دیکھتے ہیں دوسرے بارے میں یہ مل رہا ہے کہ یہ میرا قائم مقام ہے. اب ایک طرف یہ سکہ اور امین والی نص ہے، کس کے متعلق ہے؟ وہ عاجز بن یزید، اور دوسرا جو ہے عاجزی کے بارے میں، عاجز ابن یزید کے متعلق ہے. دیکھ لیں. جی اور اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے، دوسرا جو ہے ابو علی بن راشد کے لیے، ابو علی ابن راشد کے لیے. ٹھیک. جی کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں. جی اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ نصوص موجود ہیں، جس میں ان کو یہاں تک صحیح. تو جن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، دیکھیں اگر یہ جملے کسی کے لیے ہیں تو امام کے قول کی تصدیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن یہ عمومی طور پر شیعوں کا کبھی اجماع نہیں رہا کہ جن افراد کو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عمومی طور پر ان کو کوئی نیابت ملی ہو. ٹھیک ہے نا، عمومی طور پر اوکے سب کے لیے. لیکن نواب اربعہ کے متعلق یہ کوئی نزاع ہے ہی نہیں. اس میں صرف نزاع کون کرتے ہیں؟ زغالی حضرات.
کیونکہ نواب اربع اس میں کے تو ایک وکیل بھی ہاتھوں غلات لعنہم اللہ کی ان کی بڑی تفسیق ہوئی ہے، تو وہ اپنی بالکل ایسے غلو ہی۔ ثابت کرنے کے لیے محمد بن نصیر النمیری اس کی وکالت ثابت کرنے کے لیے نواب اربعہ کو وثاقت سے گرانا ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو ایک یہ تو وکیل ہے شیعوں نا کا اجماع ہے علی آغا۔ کہ ان جیسا کامل وکالت کسی کو نہیں ملا جی، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ کسی محدود پیمانے پر ایک علاقے کے لوگوں کے لیے ایسا کہا گیا ہو کہ آپ کی ان کی بات کو مان لیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے کہ اس میں تو شیعوں نہیں کا اگر کوئی اجماع ہی ہے، شیعوں کے میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ابواب اچھا تھے، میرا نائبین تھے جی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چھوٹا آپ سا کا سوال ایجنڈا ہے کیا ہے؟ کہ احمد بن اسحاق کی قمی جو ہے ابھی جو آپ نے نص پیش کیا ہے کہ اس کے جی سامنے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے نص قائم کی تھی پہلے نائب کے اوپر، تو میرا یہ سوال ہے کہ جب احمد بن اسحاق کے قمی جو قم کے رہنے والے تھے، جب وہ قم کے افراد جب یہ واپس گئے تھے، دو ائمہ سے نص ان کے پاس موجود تھی، تو کیا انہوں نے قم کے شیعوں کو جا کے یہ نص بتائی تھی کہ امام علیہ السلام نے دو ائمہ کی نص اس پر دیکھیں جو ہے بھائی، یہ پہلے چیزیں نائب پر تاریخ بھیج میں دیں؟ یہ تاریخ میں نہیں لکھائی جاتی یہ باتیں کہ کون اگر سفر میں جاتا ہے میں تو یہی اپنے تو گھرانے جاننا والوں چاہ کو رہا کیا ہوں نا۔ بتا دیتا ہے۔ ابھی آپ اپنے گھر میں کس لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں، مجھے کیا معلوم؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اتنا نہیں مفصل ہے کہ احمد ابن اسحاق قمی جب قم جاتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے احوال بھی تاریخ میں لکھے جاتے ہیں؟ نہیں میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ قم والے لوگ مال لے کے آئے تھے، اگر امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی نص موجود تھی عثمان بن سعید عمری کے لیے، تو اس وقت تو تمام شیعوں کو چاہیے تھا نا کہ جب دو ائمہ سے نص ثابت ہو چکی ہے تو قم والے افراد ڈائریکٹ عثمان بن سعید عمری کے پاس آتے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، وہ امام ہاں، حسن عسکری علیہ تو السلام کے اگر بھائی لوگوں کو جعفر کے پتہ پاس نہیں کیوں ہے، جا رہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے بھائی، یہ اس طرح شک کرنا، دیکھو یہ ہوتا ہے بچگانہ شکوک، پھر سب لوگوں نے اس حدیث پہ ہیں؟ عمل کیوں نہیں کیا نا؟ اب سعد بن عبداللہ قمی نے اپنی کتاب میں لکھ دی، اس سے روایت ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگوں کو پتہ چل بھی گیا، سب لوگوں کے اچھے تعلقات بھی تھے سعد بن عبداللہ سے۔ شیعوں کے آپس میں اس زمانے میں ہمیشہ ہم چشمی بھی رہتا تھا، ایک دوسرے سے رشک و حسادت بھی رہتا تھا، اس طرح نہیں تھا کہ وہ اگر ایک راوی کوئی روایت کرتا ہے تو وہ سب تک پہنچ بھی جاتا ہے نا، وہ تو آپ ثابت کریں نا کہ سب تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ حدیث جھوٹ ہے، پھر کیونکہ نہیں دیکھیں نا، قوم والے جھوٹے نائبین کے پاس گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث جھوٹی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو نہیں میں یہ نہیں کہنا کیا چاہ رہا، کہنا دیکھیں چاہتے ہیں آپ نا اپنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ قم کے اندر تمام شیعہ جانتے تھے کہ یا آپ احمد نے جو بن حاجز اسحاق ابن یزید کے متعلق آپ نے کہا، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں وہ دیتا ہوں آپ کو، یہ نئے ریفرنس نے دے بھی دو، لکھا کمال الدین ابھی کے دے دو، اندر۔ حاجز ابن یزید، ہا کے ساتھ، ہا حلوہ کے ساتھ، جی جی ہاں، ایک عاجز آن سے بھی ہے اور ہاں سے بھی ہے، دونوں لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ حاجز عین سے نہیں ہے، حاجز جو ہاں راوی سے ہے ہاں وہ سے ہا حتی، حاجز، جی جی ہاج بھی حاجز اور ابن زا ہے یزید نا، ہا حتی کے ساتھ، ہا حلوہ، جی 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 وہ جی وہ کس والے کتاب وہی میں، ہاں ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہے بھائی؟ اکمال الدین و تمام العلماء، اور اس کے علاوہ جو ہے اکمال دیگر الدین میرے میں خیال میں کس کہاں پر ہے حاجز ابن یزید کے متعلق، کہاں پر، یہ ہے باب نمبر کس جلد نمبر 2 میں، جلد باب؟ نمبر 2 میں باب نمبر 45 ہے، ایک اور منٹ میں لے کر حدیث نمبر غالباً ایک منٹ 20 میں نمبر لے حدیث کرتا ہے۔ ہوں، ایک منٹ جی لیکن میں ابھی جو بات کرنے جا رہا تھا، پلیز اگر اجازت دے تو میں کر ہم لوں۔ دیکھ لیں کہ بھئی آپ جو ادعا کرتے ہیں نا، ادعا کر رہے ہیں کہ کمال الدین میں ایسی حدیث ہے حاجز ابن یزید کے لیے، کمال الدین میں جلد نمبر 2 باب نمبر 45، جی باب نمبر 45 ہے، کیونکہ ابھی میں سارے حوالے لے کے نہیں آیا، کیونکہ بھائی نے کہا تھا نہیں کہ آپ ابھی تھوڑا حوالہ ٹائم تو دیں آپ گے کے آپ ذہن کو۔ میں ہے نا، ابھی یہ حوالہ میں نے جو دیکھا ہے، جی جی یہ تین اچھا مقام یہ پر اس میں عاجز کے میرے لیے 3 مقام افسوس پر ہے۔ کے ساتھ یہ میرا جو ہے نا اس میں ابواب کے نمبرنگ نہیں ہے، تو میں دوسرا نکالتا ہوں، دوسرا کمال کوئی الدین مسئلہ نکالتا ہوں جس میں ابواب کے نمبرنگ ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، نکال لیں آپ۔ اصول کافی کے اندر بھی ہے، میں وہ پورے حوالے دوں گا آپ کو۔ کافی کے دے دو نا، کافی میں کہاں لکھا؟ نہیں ابھی میں دیکھیں، ابھی میں نے نشانی لگایا نا، میں نشان لگا کہ آپ کو ایک ایک جو ہے نا آپ کے جعفر بھائی کو دے جی دوں، اکثر جو ہمیں سارے کے لوگ سارے حوالے دیتے ہیں نا، بعد میں ہم چیک کرتے ہیں حوالے جھوٹ ہوتے ہیں نا، اس لیے وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں میں حوالے جو کہہ رہا ہوں سارے، اگر ایک حوالہ بھی جھوٹا نکلے تو میں ہار ابھی گیا۔ صحیح، ابھی حوالہ چیک کرتے ہیں آپ کا۔ جی جی حاجز ہا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہاں ہاں کے ساتھ، حاجز ابن یزید الوشا، جی جی جی
باب نمبر 45 الباب الثامن والثلاثون تاسع والعشرون خامس والاربعون صفحہ نمبر 482 میں 482 میں حدیث نمبر غالباً 21 ہے. اوکے 2 3 4 5 6 7 8 21 19 20 21. اچھا یہ بھائی یہ باب الخامس والاربعون ہے. ایک ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے کمال الدین. میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. فل پیج ہے دیکھیں. ایک منٹ یہ ہمارا پی ڈی ایف آج جو ہے ہمیں مشکل دے رہا. یہ باب الخامس والاربعون باب نمبر 45 صفحہ نمبر 498 حدیث نمبر 21 حدیث بھلے اس میں ذکر ہی نہیں ہے اس شخص کا. خرجت الى العسكر وام ابی محمد علیہ السلام فی الحیات. جعفر ابن عمر کہتا ہے کہ میں سامرہ گیا اور حضرت امام عسکری علیہ السلام کی والدہ اس وقت زندہ تھی اور میرے ساتھ لوگ تھے. فوافینا العسكر فكتب اصحابي يستأذنون في الزيارة من داخل باسم رجل. تو ہم گئے. اس میں اس شخص کا ذکر ہی نہیں ہے, اس مسئلے سے ہے ہی نہیں بھائی, تعلق ہی نہیں رکھتا. حوالہ آپ کا غلط ہے جی. حوالہ لے کے آؤ پھر آپ سے بات ہوگی. ہاں جی جناب, ایسا حوالہ اس میں نہیں ہے. میں نکال رہا ہوں, ایک منٹ نکال دو جی. چلیں بھائی آپ نکال دیں, تب تک ہم مدنی صاحب سے بات کریں. آپ 2-3 دن ٹائم لے لیں, اپنے سارے حوالے ٹھیک کریں نا, نکال دیں. کیا خیال؟ نکال لے تو چلیں, جزاک اللہ. اوکے.